ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کے سامنے دوسری شادی کرنے کی خواہش کی۔ اس کے بعد میں حضرت فاطمہ نے کیا کیا، اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سننے والی یہ ایک نہایت ہی ایمان افروز اور جذباتی داستان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح، ان دونوں کا نکاح پہلی ہجری میں مدینہ منورہ کی عظیم مسجد نبوی میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا۔ ناظرین، نکاح کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں دوسری شادی کرنے کا خیال آیا۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو آپ بے حد رنجیدہ اور ناراض ہو گئی۔ آپ فوراً اپنے پیارے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کے چہرے پر اداسی اور دل میں دکھ صاف جھلک رہا تھا۔ آپ نے عرض کیا، ابا حضور، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے دکھ پر کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ، میرے شوہر حضرت علی دوسری شادی کرنے والے ہیں، اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ آپ فوراً اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور سیدھے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک نہایت بلیغ اور درد بھرا خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے گویا مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی بھی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر علی کو دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دینی ہوگی، پھر وہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درد بھرا خطبہ سن کر ان کے لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ آپ نے فوراً ہی دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر ساری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وفات تک کسی سے نکاح نہیں کیا۔ ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سخت بخار آ گیا۔ وہ شدید بیمار ہو گئی اور ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اب ان کی طبیعت بہت نازک ہے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت فاطمہ کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور نہایت محبت اور درد کے ساتھ فرمایا، اے میرے شوہر، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیتیں کرتی ہوں جن پر آپ ضرور عمل کریں۔ پھر آپ نے پہلی وصیت فرمائی، اے علی، جب سے میں نے آپ کے نکاح میں آئی ہوں، نہ جانے میری وجہ سے آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے میں نے کہیں آپ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ خدا کے واسطے مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دیجئے تاکہ میں اپنے ابا حضور کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، غم نہ کرو، بلکہ مجھ پر افسوس ہے کہ میں تمہارا حق ادا نہ کر سکا۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو۔ جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو، تم نے 2 وقت کی روٹی بھی سکون سے نہیں کھائی۔ میں ہی تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے دوسری وصیت فرمائی، اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد اگر آپ کو کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو ضرور کر لیجئے، مگر میرے ان ننھے بچوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں۔ جب یہ سمجھدار ہو جائے تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناظرین، یہ الفاظ سنتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایک ماں کی ممتا، ایک بیوی کی وفا اور ایک مومنہ کی قربانی سب ایک لمحے میں جھلک گئی۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسری اور آخری وصیت کی۔ آپ نے نہایت نرم لہجے میں فرمایا، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی غیر کو مت بلانا۔ میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 ننھے بچے حسن اور حسین۔
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا، اے فاطمہ آپ کیوں ایسا چاہتی ہیں؟ اس پر حضرت فاطمہ نے نہایت ادب و حیا سے جواب دیا، یا علی میرے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے ساری زندگی ان کی اس نصیحت کو نبھایا ہے، آج تک کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی غیر مرد میرے بدن کو نہ دیکھ سکے، اسی لیے میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا تاکہ پردہ ہمیشہ قائم رہے۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اسی دوران حضرت فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے شوہر، وہ دیکھو میرے ابا حضور بہت سارے فرشتوں کے ساتھ میری طرف آ رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے رب کے حضور ہمیشہ کے آرام کی طرف چلی گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کچھ دن گزرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم سب بہت کم عمر تھے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ ان کے لیے کسی نیک سیرت، باحیا اور با کردار خاتون کا رشتہ تلاش کریں۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے تلاش کے بعد قبیلہ بنو کلاب کی ایک نہایت شریف، سخی اور نیک خاتون کا انتخاب کیا۔ ناظرین، یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پہلی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی تمام وصیتوں پر عمل کیا، ان کے بچوں کی بہترین پرورش کی اور وفا، حیا اور عطائیت کا ایسا نمونہ قائم کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ جب قبیلہ بنو کلاب کے سردار حضرت حجم رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا گیا تو انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہماری بیٹی فاطمہ بنت حجم کے لیے حضرت علی شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے، بتاؤ کیا تم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ رسول خدا کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ یہ سن کر ان کی اہلیہ نے پر یقین انداز میں فرمایا، ہاں الحمدللہ، میں نے اپنی بیٹی کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اہل بیت کے شان زندگی گزار سکے۔ یوں فاطمہ بنت حجم، جنہیں بعد میں ام البنین کے لقب سے جانا گیا، رشتہ قبول کر لیا گیا اور کچھ دنوں بعد ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ ناظرین، جب فاطمہ بنت حجم رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آئی تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت حسن اور حسین اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم کو گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے محبت، خلوص اور احترام ٹپک رہا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر مت پکاریے، کیونکہ جب یہ اپنی ماں کا نام سنیں گے تو انہیں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی یاد آ جائے گی اور ان کے دل دکھیں گے۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بننے نہیں بلکہ خدمت گزار بننے آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی جگہ لے سکوں۔ ناظرین، یہ تھی ام البنین رضی اللہ عنہ کی عاجزی، حیا اور تقوی۔ آپ نے نہ کبھی حضرت حسن اور حسین کو بیٹا کہہ کر پکارا بلکہ ہمیشہ مولا کہا کرتی تھی۔ آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے بے پناہ محبت اور ادب تھا۔ حضرت فاطمہ بن حجم رضی اللہ عنہ کے حضرت علی سے 4 بیٹے ہوئے، حضرت عباس بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن ولید اور حضرت عثمان بن علی۔ ناظرین، آپ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ یہی نصیحت فرمایا کرتی تھی، میرے بیٹو، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اطاعت کرنا، ان کے حکم پر عمل کرنا اور ان کے سامنے کبھی بحث نہ کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے اور ہم ان کے خدمت گزار ہیں۔ انہی بیٹوں میں سے ایک تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کربلا کے میدان میں وفاداری، بہادری اور قربانی کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔
آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار سپہ سالار تھے۔ ناظرین، یہ تھی وہ ماں ام البنین رضی اللہ عنہ جو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے ستیلے بچوں کو گلے لگا لیتی ہے، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے اور کبھی بھی انہیں یہ احساس نہیں ہونے دیتی کہ وہ ان کی ستیلی ماں ہے۔ اور آج افسوس کہ بعض مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہی ستیلے بچوں پر ظلم اور نفرت شروع کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ام البنین جیسی عظیم ماؤں نے اسلام کے گہرانوں کو وفا، محبت، قربانی اور عدل سے سجا دیا۔ اب ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر سے متعلق چند واقعات آپ کو سنائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی صابر اور شاکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی مرتبہ چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور ان کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابند رہتی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اس لیے اکثر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا، السلام علیکم اہل بیت۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں ہے اور ایک قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی جس سے انہوں نے اپنا بدن ڈھانپا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان، 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں پکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بیٹی، میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، اگرچہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ نے تمہیں صبر و رضا کا انتخاب دیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر رکھا، فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ گھر پر موجود نہ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بی بی فاطمہ کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوراً آپ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی، میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب الصفہ کے بارے میں خیال ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرے۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی یا غلام سے بہتر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے کئی گنا بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک موٹی چادر ہے۔ حضور نبی کریم نے جب یہ لباس دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹی، تم دنیا کی تکلیف پر صبر کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آپ اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گچھا اور بکری ذبح کر کے ان کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے۔
جب دسترخوان بچھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ وہ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے رو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اپنا جائے نماز کا کونا اٹھاؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز کا کونا اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پگھلا ہوا سونا بہہ رہا ہے۔ آپ حیران ہو گئی اور فرمایا، ابا جان یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جتنا سونا چاہو لے لو اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو، مگر یاد رکھو دنیا کی خوشیاں چند لمحوں کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی خوشیاں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز کا کونا چھوڑ دیا اور فرمایا، بابا جان مجھے دنیا کی خوشیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو آخرت کی کامیابی چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرے دن فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے اس وقت رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ صبر کرنا اور کسی سے سوال نہ کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ کہاں سے لائی ہو؟ عرض کیا کہ علی 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے، میں نے انہیں پیس کر روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑا سا دے دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی۔ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ آخر باہر جب خاتون جنت کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی بھی سو گئے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو حضرت علی کی نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تو سخت بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوں گی، چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ چکی پیسنے اور تسبیح فاطمہ کے واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ پانی کس لیے گرم کر رہی ہو اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگی، میرے پیارے ابا جان، سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری پیاری بیٹی تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں اللہ تعالیٰ کے حضور جانے والی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رو پڑے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ آج تک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم ہمارے سینے میں ہے اور اب تم اپنی جدائی کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کو بھی برداشت کیجیے۔ پھر بی بی فاطمہ روتے ہوئے بولی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حقوق ہیں، آپ کے بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے اٹھتے ہی کہ بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، انہیں تیز بخار ہو گیا، گھر میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رو رہی تھی۔ سوچئے جب ایک ماں کو یہ علم ہو کہ آج وہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ سوچتی ہوگی کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا،
انہیں کون کھانا کھلائے گا، کون سلائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ دونوں رو رہے تھے اور ان کے بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی رونے لگے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بچوں سے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم دونوں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور وہیں روتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، مگر آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتے ہوئے گھر آئے اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، میرے پیارے شوہر، 3 باتیں سن لیجئے۔ پہلی یہ کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو، نافرمانی کی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے۔ دوسری یہ کہ اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میرے جیسا پیار ضرور دیجئے گا، ان کے ساتھ ماں جیسا سلوک کیجئے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے جنازے میں کسی غیر محرم مرد کو نہ بلائیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو، تم کیوں یہ فرما رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پردہ کیا ہے، کبھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تب میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں بابا جان کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کا کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جنازہ اٹھا، حضرت علی نے ایک طرف سے کندھا دیا، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ساتھ رو رہے تھے۔ جب قبر تیار ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب پہنچے، قبر کو دیکھا، پھر بی بی فاطمہ کے چہرے کو دیکھا، ان کی داڑھی اور کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے فرمایا، اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حسن حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تب قبر سے ایک آواز آئی، مگر وہ آواز بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بخش دی گئی تھی، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھی، وہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ قبر کہہ رہی تھی، اے انسان، کون سے اعمال لے کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔